السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرا یوسف اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ایتھوپیا کے ساتھ مفید باہمی تعاون کو وسعت دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے سیلاب کے نتیجے میں مشکلات کے باوجود ملکی معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے خوارج دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ضلع اورکزئی میں سیکورٹی فورسز نے بھارت کے حمایت یافتہ 30 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے سعودی عرب کے ساتھ معاشی تعلقات مستحکم بنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے ساتھ بات چیت کا عمل تیز کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں کسی بھی پرتشدد گروپ کو امن اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے ہمت کارڈ پروگرام میں خصوصی بچوں کو شامل کرنے کی منظوری دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری عوام کے بنیادی حقوق سلب کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے بعد اسرائیل نے غزہ کے علاقوں سے انخلا شروع کر دیا ہے۔ 3 روزہ بلوچستان گرینڈ ٹورزم فیسٹیول آج اسلام آباد میں شروع ہوا۔ اور بھارت کے شہر گوہاٹی میں خواتین کے آئی سی سی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمرا یوسف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایتھوپیا کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ ایتھوپیا کے سبکدوش ہونے والے سفیر ڈاکٹر جمیل بیکر عبداللہ سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج سے پہر اسلام آباد میں ان سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ایتھوپین سفیر کو عہدے کی مدت کامیابی سے مکمل ہونے پر مبارکباد دی اور پاکستان ایتھوپیا کے باہمی تعلقات مضبوط کرنے میں کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ایتھوپین سفیر کی عہدے کی مدت میں باہمی تجارتی معاہدہ کراچی تا ادیس ابابا کے درمیان براہ راست پروازوں جیسے سنگ میل عبور کرنے پر خصوصی مبارکباد دی۔ ایتھوپیا کے سفیر نے اپنے عہدے کی مدت کے دوران حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی طرف سے ملنے والے تعاون اور دوستانہ ماحول پر دلی اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم نے ایتھوپین حکومت اور رہنماؤں کے لیے دلی احترام کے جذبات اور دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح رابطے مزید بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے پاکستان میں ایتھوپیا کے سبکدوش ہونے والے سفیر ڈاکٹر جمال بکر عبداللہ سے الوداعی ملاقات کے لیے آج اسلام آباد میں ایتھوپیا کے سفارت خانے کا دورہ کیا۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان اور ایتھوپیا کے باہمی تعلقات کو مستحکم کر کے نئی بلندیوں تک پہنچانے میں سفیر کے کردار اور خدمت کو سراہا۔ سفیر ڈاکٹر جمال بکر نے کہا کہ ایتھوپیا پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایک اجلاس میں ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ خزانے اور ایف بی آر کی ٹیموں نے اجلاس کے دوران رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے اعداد و شمار کا تبادلہ کیا۔ شرکاء کو پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے آئی ایم ایف کے مشن سے ہونے والی حالیہ بات چیت کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے سیلاب سے ہونے والی تباہی کے باوجود معیشت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چینی کے ذخائر اور منڈی میں اس کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک میں درآمدی چینی کی آمد کے شیڈول کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ حکومت کی بروقت مداخلت درآمد اور مارکیٹ میں چینی کی رسد تیز کرنے سے چینی کی ذخائر اور قیمتیں مستحکم رہیں۔
ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خوارج دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آج پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ احمد شریف چودھری نے کہا کہ خوارج کے سہولتکار فرد یا گروپ کو چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کو ریاست کے حوالے کرے یا پھر ریاست کی طرف سے فیصلہ کن کارروائی کے لیے تیار رہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ریاست، اس کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے عوام کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ افغانستان سے سلامتی کی بھیک مانگنے کی بجائے صوبے کے عوام کے تحفظ کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ایک ٹھکانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغان حکام سے بارہا کہا گیا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ مسلح افواج پاکستانی عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ DG ISPR نے دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائیوں کو ہدف بنانے والے جھوٹے اور من گھڑت بیانیے اور مسلح افواج کی قربانیوں کا تمسخر اڑانے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اس سے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ کے مذموم عزائم کی عکاسی ہوتی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے DG ISPR نے کہا کہ رواں سال اب تک خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 10,115 کارروائیاں کی گئیں، جن میں 900 سے زائد دہشت گرد مارے گئے جبکہ 516 افراد شہید ہوئے، جن میں پاک فوج کے 311 بہادر افسران اور جوان اور پولیس کے 73 جوان شامل تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع اور اگزئی میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث بھارتی حمایت یافتہ 23 خوارج دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ کارروائی ضلع اور اگزئی کے علاقے جمال مایا میں کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع اور اگزئی میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ افواج پاکستان نے بھارتی سرپرستی میں چلنے والے فتن الخوارج کے نیٹ ورک کا خاتمہ کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نجی شعبے کی قیادت میں ترقی اور سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں بیرون ملک مقیم سرمایہ کاروں کے ایوان صنعت و تجارت میں سعودی عرب کا دورہ کرنے والے تجارتی وفد کے لیے ایک کاروباری نشست سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہی۔ محمد اورنگزیب نے کہا حکومت اس بات پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ نجی شعبے کو ملک کی معاشی شرح نمو کو آگے بڑھانے میں پیش ہونا چاہیے، جبکہ حکومت کا کردار اس حوالے سے فعال نظام فراہم کرنا ہے۔ پاکستان کے بہتر ہوتے معاشی اشاریوں پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اقتصادی استحکام بحال ہو گیا ہے اور عالمی درجہ بندی کے تینوں بڑے ادارے کئی سال کے بعد اس حوالے سے متفق ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ معاشی استحکام کے محاذ پر پیش رفت ہوئی ہے اور حکومت بیک وقت نجی شعبے کے ساتھ مشاورتی عمل کے ذریعے ٹیکسیشن اور توانائی کے شعبوں میں ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے جاری دورے سے متعلق وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF مشن کے ساتھ تعمیری بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ واشنگٹن میں آئندہ ملاقاتوں کے دوران جلد ہی عملے کی سطح کا معاہدہ ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کا عمل ای پارلیمنٹ کے قیام کے لیے شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد قانون سازی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے آغاز پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے نظام کے تحت ارکان کو دن کا ایجنڈا، آئین کی ایک کاپی، قواعد و ضوابط اور دیگر قانونی دستاویزات کاغذوں کی بجائے ڈیجیٹل شکل میں دستیاب ہوں گی۔ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے 2005 کے تباہ کن زلزلے کو 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود بالا کوٹ میں بحالی اور تعمیر نو کے کام میں سست روی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال گزرنے کے باوجود زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں 216 اسکولوں کی تعمیر نو بدستور نامکمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعمیر نو کے منصوبے کے لیے صوبائی حکومت کو فنڈز جاری ہونے کے باوجود بالا کوٹ شہر کے رہائشی عارضی انتظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔
انہوں نے آج قومی اسمبلی کو وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ گزشتہ مالی سال میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 27.2% اضافہ ہوا، جو 4 ارب 2 کروڑ ڈالر سے زائد کی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں ترسیلاتی زر میں بھی ریکارڈ اضافہ کیا گیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی نگرانی کے لیے ایک ریگولیٹری فریم ورک قائم کیا گیا ہے۔ منصوبہ بندی کی وزیر مملکت چودھری ارمغان سبحانی نے ایوان کو بتایا کہ غربت کے خاتمے اور پسماندہ اضلاع کی ترقی کے لیے کئی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 40 ارب روپے کے ایک منصوبے کا مقصد ملک کے 20 غریب ترین اضلاع کو ترقی دینا ہے۔ مختلف اداروں کی نجکاری کے بارے میں تازہ ترین تفصیلات فراہم کرتے ہوئے نجکاری کی پارلیمانی سیکرٹری آسیہ اسحاق صدیقی نے ایوان کو بتایا کہ پی آئی اے کے لیے بولی سے قبل کا عمل مکمل کر دیا گیا ہے اور بولی آئندہ ماہ کے آخر تک متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرسٹ پیمنٹ بینک کے لیے بولیاں موصول ہو چکی ہیں اور فروخت اور خریداری کا معاہدہ آئندہ جمعے کو طے ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے لیے فروخت اور خریداری معاہدے کو رواں سال دسمبر سے قبل حتمی شکل دیے جانے کی توقع ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے اپنے عوام کے تحفظ اور بہبود کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران کہی۔ ترجمان نے کہا، ہماری سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں سے شہریوں کے تحفظ کے لیے سرحدی علاقوں خصوصاً فتنۃ الخوارج اور ٹی ٹی پی کی موجودگی والے علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائیاں بااعتماد خفیہ اطلاعات کے بعد کی جاتی ہیں۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور دہشت گردی کے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مذاکرات اور تعاون کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گرد ٹھکانوں سے پیدا ہونے والے مسلسل خطرات کے باوجود سفارت کاری کو ترجیح دی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے افغان حکام پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان جیسے گروپ ہمارے خطے کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ خطرہ ہیں اور ان کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ افغانستان کو اپنی خود مختاری اور سالمیت کو ثابت کرنے اور ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروپوں سے سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت پر تشدد جتھوں سے بلیک میل نہیں ہوگی۔ اور اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ایسے گروہوں کو تشدد کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فلسطین کے نام پر تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ غزہ اور فلسطین کے عوام اور حماس سمیت تمام متعلقہ فریقوں نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے، جس کا مقصد خطے میں امن بحال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمیت تمام مسلمان ملکوں نے غزہ میں جنگ بندی کی حمایت کی، لیکن فلسطین کے نام پر تشدد آمیز احتجاج سمجھ سے بالاتر ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ حکومت طاقت کے استعمال سے گریز کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ کسی پر تشدد یا مسلح گروہ کو ملک میں امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کرپٹو اور بلاک چین کے وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرپٹو کو اپنا کر اور حکومت کی بھرپور حمایت کے ذریعے ملک کی ڈیجیٹل معیشت کی ترقی میں مرکزی کردار ادا کریں۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرپٹو ملک کے معاشی مستقبل کے لیے گیم چینجنگ فورس ثابت ہو سکتی ہے۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ کرپٹو کرنسی پلیٹ فارمز پاکستانیوں کو خود مختار بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں مریم نواز آٹزم اسکول میں مستحق بچوں کے لیے مفت تعلیم اور علاج معالجے کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختصر ترین مدت میں خصوصی بچوں کے 5000 سے زائد داخلے کا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا کہ غریب بچوں کو مریم نواز آٹزم اسکول میں مکمل طور پر مفت تھراپی اور تعلیم دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دنیا بھر سے بہترین ماہرین آٹزم کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں خصوصی بچوں کو ہمت کارڈ پروگرام میں شامل کرنے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا، جبکہ اسپیشل ایجوکیشن مراکز کے لیے مزید 48 نئی بسوں کی فراہمی کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آٹزم اسکول کے بچوں، اساتذہ اور اسٹاف کے لیے یونیفارم اور ڈیزائن کی بھی منظوری دی۔ 13 رکنی بورڈ آف گورنرز کی تشکیل دی گئی، جبکہ آٹزم ریسورس سینٹر کے 3 سالہ اسٹریٹجک پلان کی منظوری دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے آج اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، خصوصاً خیبر پختونخوا کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں 3200 سے زائد اسکولوں کو فعال کیا گیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان اسکولوں میں 82,000 طالب علموں کو داخلہ دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ حکومت تعلیمی اداروں کے طلباء کو تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آج 4تھی برسی منائی گئی۔ وہ 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کے مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیگر اعزازات کے ساتھ 2 مرتبہ نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ وہ 2021 میں آج ہی کے روز اسلام آباد میں وفات پا گئے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے عوام اپنے حق خود ارادیت کی تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں مستقل امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ علاقائی امن کا انحصار کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق تنازع کشمیر کے حل پر ہے۔ ادھر آل پارٹیز انٹرنیشنل کشمیر کوآرڈینیشن کمیٹی کے صدر فہیم کیانی کی سربراہی میں برمنگھم میں ایک اہم آل پارٹیز اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے شرکاء نے مقبوضہ جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جہاں پر 10 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوج کشمیریوں کے بنیادی سیاسی اور انسانی حقوق بدستور غصب کر رہی ہے۔ شرکاء نے متفقہ طور پر لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی فوجی قبضے کو اجتماعی طور پر مسترد کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عالمی ادارے صحت نے کھانسی کا زہریلا شربت پینے سے کم از کم 20 بچوں کی ہلاکت کے بعد بھارت میں دواؤں کے حفاظتی قوانین میں نقائص پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس قسم کی دوائیں تقسیم کے بے ضابطہ طریقوں سے دوسرے ملکوں میں پہنچ سکتی ہیں۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ سے اپنی فوج کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج 24 گھنٹے میں طے شدہ متفقہ حد تک پیچھے ہٹ جائے گی۔ حماس کو تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی گئی ہے، جبکہ اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ ادھر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی نگرانی کے لیے امریکہ تقریباً 200 فوجی تعینات کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین ایلیوٹ نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ ان فوجیوں کو اسرائیل اور دیگر ممالک میں تعینات کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فوجی دستے مشترکہ ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے، جس میں توقع ہے کہ مصر، قطر، ترکی اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے دستے شامل ہوں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعت یہودیت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے غزہ میں جنگ بندی کو سراہا ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں معاہدے کو تاریخی اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے ایک بڑا ریلیف قرار دیا۔ میر وائس عمر فاروق نے کہا کہ فلسطینیوں کے حقوق اور وقار کی مکمل بحالی اور علیحدہ ریاست کے ذریعے ہی حقیقی امن کا حصول ممکن ہے۔ وینزویلا کی ماریا کورینا میچاڈو کو امن کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ انہوں نے حالیہ وقت میں لاطینی امریکہ میں جرأت کی انتہائی غیر معمولی مثال ہونے کی بنا پر یہ انعام جیتا ہے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوری بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ذہنی صحت کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔
اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ بھارت کے شہر گوہاٹی میں خواتین کے آئی سی سی عالمی کپ ٹورنامنٹ میں بنگلہ دیش کی 228 رنز جیت کے ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 227 رنز بنائے تھے۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی خواتین ٹیم اپنا اگلا میچ بدھ کو سری لنکا کے شہر کولمبو میں کھیلے گی۔ قائد اعظم ٹرافی 2025-26 کا افتتاحی مرحلہ ختم ہو گیا ہے، جس میں ایبٹ آباد، اسلام آباد، پشاور اور راولپنڈی میں کھیلے جانے والے تمام 5 میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گئے۔ اگلا مرحلہ اتوار سے شروع ہوگا۔ پاکستان کے کرکٹ کے ڈیجیٹل مستقبل کے لیے تاریخی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شائقین کو پاکستانی کرکٹ کے قریب لانے کے لیے نیا آن لائن اسٹریمنگ پلیٹ فارم PCB لائیو شروع کیا ہے۔ ویب سائٹ پر بنی سروس کی پہلی آزمائش برطانیہ میں کی گئی اور اب براہ راست ہے۔ موبائل ایپلیکیشن اکتوبر کے آخری ہفتے میں برطانوی شائقین کے لیے دستیاب ہوگی، جس سے ناظرین PCB لائیو کو اپنے موبائل فون اور اسمارٹ ڈیوائسز پر ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ یہ شائقین کے لیے PCB کا پہلا اسٹریمنگ پلیٹ فارم ہے جس پر براہ راست اور تاریخی لمحات کی فوٹیج دیکھی جا سکے گی۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ قومی ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ آئندہ ماہ کی 15 سے 17 تاریخ تک لاہور میں منعقد ہوگی۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے ذیلی تنظیموں کے مرد و خواتین سائیکلسٹ سینئر اور جونیئر دونوں کیٹیگریز میں شرکت کریں گے۔ اور اب کھیلوں کے بعد پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 1432 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,63,098 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,401 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,570 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 278 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 479 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 145 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 302 میں کمی، جبکہ 32 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $281.10، قیمت فروخت $281.60، پاؤنڈ اسٹرلنگ $374.23، $374.89، یورو $325.31، $325.89، سعودی ریال $74.95، $75.08، اور UAE درہم قیمت خرید $76.55، جبکہ قیمت فروخت $76.69۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,60,597 روپے رہی۔ کراچی پوسٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,08,549 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 55,725 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,52,824 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ ممتاز شاعر بہزاد لکھنوی کی 51ویں برسی آج منائی گئی۔ 3 روزہ بلوچستان گرینڈ ٹورزم فیسٹیول آج لوک ورثہ اسلام آباد میں شروع ہو گیا۔ محکمہ سیاحت و ثقافت حکومت بلوچستان کے زیر اہتمام اس میلے کا مقصد صوبے کے شاندار ورثے اور سیاحت کی استعداد کار کو اجاگر کرنا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے میلے کا افتتاح کیا، جس میں قومی ورثے اور ثقافت کے وفاقی وزیر اورنگزیب کھچی، سفارتکاروں، فنکاروں اور شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان کی خوبصورت دلکش وادیوں اور پہاڑی ساحلی علاقوں میں سیاحت کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وفاقی وزیر اورنگزیب کھچی نے کہا کہ یہ میلہ پاکستان کے تنوع میں وحدت اور ثقافتی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ میلے میں لوک موسیقی، روایتی فن پارے، کھانوں کے سٹالز اور ثقافتی پرفارمنسز شامل ہیں۔ میلہ اتوار تک جاری رہے گا۔ آشرم الحمرا آرٹ سینٹر لاہور میں 6 روزہ پنجاب ماس انٹرنیشنل تھیٹر میلہ شروع ہوا۔ پاکستان، فرانس، چین، ایران، یونان، جرمنی، آئرلینڈ اور تیونس سمیت مختلف ملکوں سے فنکار میلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ ادبی اور ثقافتی سرگرمیاں میلے کا حصہ ہیں۔ فن کے بعد اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ شمسی توانائی دنیا کا سب سے سستا توانائی ذریعہ بن گیا ہے۔
یونیورسٹی آف سرے کی ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ شمسی توانائی کی اب کم ترین فی یونٹ قیمت $0.02 ہے، جو کوئلے اور گیس سے بھی سستی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ بیٹری کی قیمتوں میں کمی اور شمسی سامان میں ترقی صاف توانائی کو مزید قابل اعتماد بنا رہی ہے۔ اور امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹی سینٹ لوئس نے بھوری چربی میں ایک نیا نظام دریافت کیا ہے جو جسم کی کیلوریز کو جلا کر اسے گرم رہنے میں مدد کرتا ہے۔ نیچر نامی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ پروکسیزومز نامی چھوٹے خلیوں کے ڈھانچے بیک اپ ہیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں، اور جب گرم رکھنے والے مرکزی نظام غیر فعال ہوتا ہے تو یہ حرارت پیدا کرتے ہیں۔ محققین کے مطابق یہ عمل جسم کی قدرتی حرارت کی صلاحیت میں اضافے سے چربی اور انسولین کی مزاحمت کے لیے نئے علاج کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے شمالی اضلاع میں مطلع جزئی ابرآلود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو، خیرپور اور شہید بن نذیر آباد میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 31، مری 21، لاہور 31، کراچی 34، پشاور 32، کوئٹہ 26، مظفر آباد 32، گلگت 26، کھردو 19، سری نگر 24، جموں 30، لئی 12، پلوامہ اننت ناگ 23، جبکہ شوپیاں میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ایتھوپیا کے ساتھ مفید باہمی تعاون کو وسعت دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے سیلاب کے نتیجے میں مشکلات کے باوجود ملکی معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے خوارج دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ضلع اورکزئی میں سیکورٹی فورسز نے بھارت کے حمایت یافتہ 30 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے سعودی عرب کے ساتھ معاشی تعلقات مستحکم بنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے ساتھ بات چیت کا عمل تیز کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں کسی بھی پرتشدد گروپ کو امن اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔